بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وعظ اور نصیحتوں کی وجہ سے یہودی علماء اور امراء جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے اور انہیں طرح طرح کی اذیتیں دیتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر دین کی تحریف کا سنگین الزام لگایا اور علاقے کا جو رومی گورنر تھا پیلاطس اس کے پاس مقدمہ دائر کروایا اور اسے دھمکی دی کہ اگر اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تختہ دار پر نہ چڑھایا تو اس کے خلاف بغاوت کر دیں گے۔ چند حواریوں کے علاوہ ملک کی جو آبادی تھی وہ یہودیوں کی ہم نوا تھی اور وہ اس لمحے کا بڑی بے تابی سے انتظار کر رہے تھے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تختہ دار پر چڑھایا جائے گا، لیکن اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور انہیں آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ ایسے حالات میں دین مسیح کے پھیلنے کا کوئی امکان تو نہیں تھا، لیکن وہ حق کی روشنی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چند حواریوں کے دل میں روشن کر گئے تھے، ان کی پرجوش تبلیغ کی وجہ سے لوگ آہستہ آہستہ عیسائیت قبول کرنے لگے اور علاقے میں ان کے حلقے قائم ہونے لگے۔ اگرچہ جو ملک کی آبادی تھی وہ بت پرست تھی، لیکن علاقے میں ان کے حلقے قائم ہونے لگے تھے جو اللہ پاک کی توحید، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور آخرت پر یقین رکھتے تھے۔ لیکن سن 248 کے اواخر میں جب دقیانوس، جسے رومی زبان میں ڈیسیس کہا جاتا ہے، روما کے تخت پر بیٹھا تو ہوا کا رخ پھر بدلا۔ اس نے ایک قانون کے ذریعے سے عیسائی مذہب پر پابندی لگا دی۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے ایک مقالہ نگار کے خیال کے مطابق یہ پہلا رومی فرمانروا تھا جس نے عیسائیت کو اکھاڑ پھینکنے کا ایک جامع منصوبہ بنایا۔ اناتولیا، جسے مائنر ایشیا کہا جاتا ہے، اس وقت رومن امپائر کے تحت تھا۔ اس کے مختلف علاقوں میں بھی عیسائی آبادیاں تھیں۔ دقیانوس کی اس داروگیری کی زد ان پر بھی پڑی تھی۔ انہیں واضح طور پر بتا دیا گیا تھا کہ اگر زندگی کی ضرورت ہے تو عیسائیت چھوڑ دیں اور وہ بھی انہی دیوتاؤں اور بتوں کی پوجا کریں جن کی یہ حکمران پوجا کیا کرتے تھے۔ ڈیسیس جب ملکی دورے پر روانہ ہوتا تو اپنے اس مقصد کو تمام امور مملکت پر ترجیح دیتا۔ ایک دفعہ ڈیسیس کا گزر اناتولیا کی ایک بستی افیسس پر ہوا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آرٹیمیس یا ڈائنا دیوی کا مندر تھا۔ یہاں پر اس دیوی کی بڑی دھوم دھام سے پوجا کی جاتی تھی اور اس مندر کی وجہ سے اس شہر کو ملک بھر میں خاص اہمیت حاصل تھی۔ ڈیسیس نے جب یہاں پر عیسائیوں کی پکڑ دھکڑ شروع کی تو چند نوجوان اپنی دولت ایمان بچانے کے لیے وہاں سے چل نکلے۔ قریب ہی ایک پہاڑ تھا، اس میں ایک وسیع غار تھا جہاں پر جا کر یہ لوگ چھپ گئے اور اللہ پاک سے دعائیں کرنے لگے کہ اللہ پاک انہیں اس ظالم اور سنگ دل بادشاہ کے شر سے محفوظ فرمائے اور انہیں نعمت ایمان سے محروم نہ فرمائے۔ اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ان پر نیند مسلط کر دی۔ دور سے دیکھنے والا تو انہیں بیدار گمان کرتا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ سو رہے تھے۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی شامل ہو گیا تھا جسے انہوں نے بھگانے کی کوشش کی، لیکن اس نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تو جب یہ لوگ غار میں جا کر سو گئے تو یہ کتا بھی غار کے دہانے پر پاؤں پھیلائے بیٹھ گیا۔ اس طرح 187 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ڈیفیس اپنے کیفر کردار کو پہنچا، مختلف بادشاہے اور اپنی چند روز کی بادشاہت کی اور چلے گئے۔ پرانے شہر اجڑ گئے اور نئی بستیاں آباد ہو گئیں۔ افیسس کے شہر میں بھی نہ جانے ان 200 سال میں کیا ریخت و شکست نہ ہوئی ہوگی۔ بہرحال جب حکمت الہی نے چاہا تو ان کو بیدار کر دیا اور یہ لوگ اپنی آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھے۔ خیال انہیں بھی تھا کہ آج کچھ معمول سے زیادہ سوئے ہیں، لیکن یہ بات ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ ان کو یہاں سوئے 2 صدیاں گزر چکی ہیں۔ جب ان کی آنکھیں کھلی تو بشری تقاضے بھی بیدار ہو گئے اور انہیں بھوک نے ستایا، تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی جس کو یملیخا کہا جاتا ہے بازار کی طرف بھیجا کھانا لینے کے لیے۔ یملیخا جب باہر روانہ ہوئے تو ان کو قدم قدم پر اجنبیت کا احساس ہونے لگا۔ یملیخا ایک نان بائی کے پاس جاتے ہیں اور اسے کھانا دینے کے لیے کہتے ہیں۔ وہ نان بائی انہیں کھانا دیتا ہے تو یملیخا اپنا وہی پرانا سکہ جو یہاں سے جاتے ہوئے ساتھ لے گئے تھے اس کی طرف بڑھاتے ہیں۔ جب نان بائی اس سکے کو دیکھتا ہے تو ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ معاملہ وہاں پر طول پکڑتا ہے اور ساتھ والے دکاندار بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں اور یملیخا پر الزام لگایا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ کوئی پرانا شاہی خزانہ لگا ہے۔ بہرحال معاملہ حاکم شہر تک پہنچتا ہے اور یہاں آ کر حقیقت حال سے پردہ اٹھتا ہے کہ یہ ان نوجوانوں میں سے ایک جوان ہے جو ڈیسیس کے مظالم سے بھاگ کر ایک غار میں پناہ گزین ہو گئے تھے۔ ان لوگوں کی کوئی خوشی کی انتہا نہیں رہتی اور سب اصحاب کہف کی جھلک دیکھنے کے لیے غار تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں یملیخا کے ساتھی اس کا انتظار کرتے کرتے اکتا جاتے ہیں اور ان کے دل میں طرح طرح کے خیالات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ جب انہوں نے ایک جم غفیر اپنی طرف آتا دیکھا تو انہیں یہ خیال ہوا کہ ان کا ساتھی پکڑا گیا ہے اور ان کے بتانے سے یہ لوگ انہیں گرفتار کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ لیکن جب لوگ حاکم شہر کی قیادت میں اس غار تک پہنچتے ہیں تو اصحاب کہف کو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر انہیں صدیاں گزر چکی ہیں اور اب حالات نے رخ بدل لیا ہے اور ہر طرف عیسائیت کا چرچا ہے۔
صرف رعایا ہی نہیں بلکہ حکومت بھی اس دین کو قبول کر چکی ہے۔ مفسرین کرام اور مورخین نے اصحاب کہف کی جگہ، زمانے اور ان کے مخصوص حالات کے بارے میں متعدد اقوال نقل کیے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کے زمانے کا واقعہ ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ کہف جو ہے وہ خلیج عقبہ کے نواحی پہاڑوں میں ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ ملک شام کا واقعہ ہے، اور کسی نے کہا ہے کہ یہ سارا واقعہ اندلس میں ہوا۔ اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے۔ ان کے نام آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور 8واں ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا۔ قرآن کریم نے اصحاب کہف کے واقعے کا وہ پہلو ذکر کیا جو ہمارے لیے ہدایت کا درس رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی زمان و مکان اور تفصیلات وغیرہ کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا، اور قرآن پاک کا ہر واقعے کو بیان کرنے میں یہی اسلوب ہے، اور یہی ایک ایسی خصوصیت ہے جو قرآن پاک کو تاریخ کی کتب سے ممتاز کرتی ہے۔ احادیث پاک میں بھی اس واقعے کی تفصیلات مذکور نہیں ہیں۔ غالباً ہمارے مورخین نے اہل کتاب کے علماء سے جو کچھ سنا وہی لکھ دیا، کیونکہ گزشتہ واقعات کے بارے میں ان علماء کے بیانات ہی سند تصور کیے جا سکتے تھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔